السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محبت اور شادی کی وجہ سے عورت مرد کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کچھ مردوں کی پہلی خواہش دوسری شادی ہوتی ہے۔ سریلی زبان اور حسین چہرے عموماً برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ لوگ اپنی تنہائی کے خلاف جیت نہیں سکتے، کیونکہ تنہائی اس دنیا میں بدترین قسم کا درد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عذاب بہروپ ہے، یعنی آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کی قیادت کرے گا تو دونوں ہی غار میں گریں گے۔ خوبصورت شکل و صورت آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، لیکن نیک سیرت عورت روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں شادی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہر کسی کی دلچسپی نظر آتی ہے، لیکن کچھ ممالک میں بعض خواتین کے لیے یہ دن خوشی کے بجائے صدمے کا باعث ثابت ہوا ہے، اور شادی کی رات ایسی خوفناک کہ جسے وہ چاہیں بھی تو بھلا نہ سکیں۔ بہت سے مسلمان ممالک میں خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شادی کے وقت کنواری ہوں۔ ایک ریسرچ کے مطابق مختلف معاشرتی پس منظر کی حامل کئی خواتین سے ان کی شادی شدہ زندگی پر پہلی رات کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پر پوچھا کہ ہم بستری کے علم سے عدم واقفیت سے ان کی شادی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کی زندگی متاثر نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ ہم بستری سے عدم واقفیت کے تحت عورت کی ان دو چیزوں کو کبھی نہ چومیں، نہ ہاتھ لگائیں، ورنہ عورت پیچھا نہیں چھوڑے گی اور روزانہ ہم بستری کی طلب کرے گی، اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین، سہاگ رات والے دن عورت مرد بہت نازک حالات میں ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے شرماتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور اس میں ہر رشتے کی تقدس اور اس کی پاسداری کے لیے حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے شادی کے بندھن میں منسلک ہونے والے جوڑے شادی کی پہلی رات ایک دوسرے سے شرماتے ہیں۔ اس نازک گھڑی میں مرد یہ سوچتا ہے کہ پیار کیسے شروع کرے۔ شادی کی پہلی رات جب انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے، جو اس رات کا اثر مرد اور عورت پر ساری زندگی رہتا ہے، تو اس رات میں ہم بستری کس طریقے سے کرنی چاہیے اور شریعت اس بارے میں کیا اجازت دیتی ہے۔ ناظرین، ہمارا دین ایک بہت خوبصورت دین ہے، اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، جس میں ہم لوگوں کے رہن سہن، ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت، ہم لوگوں کا ہر کام اسلامی معاشرے کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دین سے دوری کا سبب مختلف غلط فہمیوں اور غلط سوچوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاں اسلام ہر کام میں اصول بتاتا ہے، وہیں اسلام نے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن لا علمی کے سبب اور دین سے دوری اور جدید دور کی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا وغیرہ نے ہماری نوجوان نسل کو بہت سے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تاہم ان غلط کاموں کے نتیجے میں یا غلط فہمیوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت سا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے اثرات ان بچوں پر پڑتے ہیں جنہوں نے زندگی کا ایک لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کے خیالات، ان کی منفی سوچ اور منفی کردار کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے گھر غلط فہمیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنسی اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیارے نظام سے متعارف کروایا۔ جب انسان جوانی پر پہنچتا ہے تو اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا نظام متعارف کرایا، تاکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بندھن میں آ کر پیار و محبت اور حلال طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تاہم معاشرے میں جنم لیتی ان باتوں کی وجہ سے
بہت سے حالات رشتے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ اب ان باتوں میں سب سے اہم بات کہ شادی کی پہلی رات لڑکا لڑکی کا شریعت کے مطابق ہم بستری کے عمل کا علم نہ ہونے پر، اس کو ٹھیک سے سر انجام نہ دینے پر حلال رشتوں کا تباہ ہونا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رواج ہے کہ جب شادی کی پہلی رات گزر جاتی ہے تو اگلے ہی دن لوگوں کی طرف سے دلہن کے لیے سوال آتا ہے کہ کیا وہ خوش ہے، اور دولہے کے لیے سوال آتا ہے کہ کیا تم راضی ہو۔ معاشرے میں غلط سوچ اور سوالوں کے سبب ان کے دماغ میں مزید کئی سوالات جنم لیتے ہیں، جن سے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان سوالات میں کیے گئے سوال کے حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی نازک، بہت ہی حساس مسئلے کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے بے حیائی کہیں، بے شرمی کہیں یا کچھ بھی۔ اسی وجہ سے بہت دنوں سے اس مسئلے کو میں نے بیان نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی اس مسئلے کی وجہ سے ایک گھر میں ایک طلاق ہو چکی ہے، اور جب سننے میں آیا کہ بہت ساری طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، جو مسئلہ میں آگے بیان کرنے والی ہوں، اور ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک لڑکے نے طلاق دے دی کیونکہ لڑکی بد چلن تھی۔ اصل میں کیا ہے کہ آج کل جو کلچر ہے وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا بنا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے اکثر لڑکوں کی کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ بدنصیبی ایسی ہے، بے دینی ایسی ہے کہ یہ فخر کی بھی بات ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اور بہت سارے لڑکوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ لڑکی اگر کالج گئی ہے یا کالج پڑھی ہوئی ہے یا یونیورسٹی میں جا کر پڑھی ہوئی ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی لڑکے سے تعلق ہوگا، اور ضرور اس کا جنسی تعلق کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ضرور بنا ہوا ہوگا۔ تو لڑکوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات میں ہم بستری کے وقت لڑکی کی شرمگاہ سے خون نہ نکلے تو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کماری نہیں ہے، ضرور اس کی شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے کوئی جسمانی تعلقات ہوں گے، ضرور اس کا ریلیشن کسی نہ کسی کے ساتھ بنا ہوا ہوگا، اس نے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، اور اسی جہالت کی وجہ سے کئی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اور جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے جاہل ہوتے ہیں، وہ بھی صبح میں یہی سوال کرتے ہیں کہ رات میں خون نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا۔ اور معاشرے میں اکثر یہ وہم پھیلا ہوا ہے کہ اگر پہلی رات کو خون نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے۔ اسی بے وقوفی کی وجہ سے شادی کے دوسرے دن یا شادی کے کچھ دن میں ہی طلاق دے دی جاتی۔ پوچھا جائے کہ بھائی طلاق کیوں ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کے دوسرے لڑکوں سے تعلقات تھے۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے تو بتائیے۔ تو ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں خون نہیں نکلا۔ ابھی 3-4 دن پہلے جو طلاق ہوئی ہے بالکل یہی وجہ ہے کہ پہلی رات کو خون نہیں نکلا، اس لیے لڑکی بد چلن ہے اور اس کو طلاق دے دی۔ اللہ معاف کرے، یاد رکھیں، کان کھول کر سن لیں، شادی کی پہلی رات میں اگر خون نہ نکلے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ لڑکی بد چلن ہے، یا اس نے کہیں منہ کالا کیا ہوا ہے، یا وہ کنواری نہیں ہے، بلکہ فقہ اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک بہت باریک سا پردہ ہوتا ہے، پتلی جھلی جیسا۔ جب مرد پہلی بار لڑکی سے صحبت کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے، یعنی وہ نازک سا پتلا سا پردہ پھٹنے کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ اس پردے کو حدیثوں کی زبان میں یا فقہ اور علماء کی زبان میں پردہ بکارت بھی کہتے ہیں۔ شرعی زبان میں ایسی لڑکی کو باکرہ کہا جاتا ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس پردے کو پردہ بکارت کہتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات میں صحبت کے بعد وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے، تب وہ عورت باکرہ سے سیبہ بن جاتی ہے، یعنی عام زبان میں وہ لڑکی عورت بن جاتی ہے۔
تو میں آپ کو بتا دوں نوجوان خاص طور پر کان کھول کر سن لیں کہ فقہ اور محدثین نے اس پردے کے پھٹ جانے کی بہت ساری وجہ بتائی ہے۔ بچپن میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی، بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی وہ پردہ اکثر و بیشتر پھٹ جاتا ہے۔ لڑکی کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، خون نکلتا ہے، بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے یا خون کا بہت زیادہ بہاؤ ہونے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ سائیکل چلانے کی وجہ سے یا پھر ورزش کرنے کی وجہ سے یا یوگا کرنے کی وجہ سے یا بہت جلدی چلنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے۔ علماء نے بہت ساری وجوہات پردہ بکارت زائل ہونے کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات کو اگر خون نہ نکلے تو لڑکی خراب ہے، بدچلن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ پردہ، وہ جھلی پہلے ہی کسی وجہ سے زائل ہو چکی ہے۔ چونکہ آج کل اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ وغیرہ یونیورسٹی میں ہم سب پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے بکواس پیغامات بھی ارسال ہوتے رہتے ہیں کہ پہلی رات کو اگر خون خرابہ نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ دیش پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے۔ اسی طرح کے میسیجز صرف ہنسنے ہنسانے کی غرض سے بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے میسیجز سے ہمارے ذہنوں میں غلط سوچ کو پیدا کیا جاتا ہے، اور میسیج بھیجنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میسیج کی وجہ سے کسی لڑکی کی، کسی بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلی رات میں اگر خون نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردہ کسی اور وجہ سے زائل ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ نکالیں کہ لڑکی دھوکے باز ہے یا بے وفا ہے یا بدچلن ہے، بلکہ مسئلے کو سمجھیں، مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھیں، اور اس حماقت اور جہالت اور کم علمی کی وجہ سے کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کو بدچلن نہ سمجھیں، کسی کی زندگی کے ساتھ اور کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ خون کا نکلنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو اس بات کا دفاع کیا ہے۔ ناظرین، شادی کی پہلی رات یعنی کہ سہاگ رات کو میرا مشورہ یہ ہے کہ شرمانا بالکل نہیں چاہیے۔ پہلے کمرے میں جاتے ہی میاں بیوی اس طرح 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا رہے اور عورت پیچھے۔ نماز کے بعد دونوں خیر و برکت، آپس میں میل جول اور اتفاق و اتحاد کی دعا کریں۔ اس کے بعد ساتھ منہ دکھائی میں کوئی اچھا سا تحفہ دیں، کیونکہ یہ تحفہ بیوی کو ساری عمر یاد رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی سونے کا تحفہ دیں۔ اس کے بعد پیار و محبت کی باتیں کریں، خاندان کا تعارف کرائیں، سب کے بارے میں بتائیں، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو گرم کریں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، اس کے جسم کے مخصوص حصوں کو ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو بوس و کنار کریں، اچھی طرح سے چومیں، لیکن شرمگاہ کو چومنا اور چاٹنا نہیں ہے، کیونکہ ایک تو شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے، دوسرا اس کو چومنا حرام ہے۔ اگر انسان ان کو چومتا ہے تو عورت اس کی دیوانی ہو جائے گی اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور پھر ایسی عورت سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور حلال رشتوں میں اس طرح کے ناجائز اور حرام کاموں سے بچتے ہوئے صرف اس کے پستانوں کو چومیں اور چاٹیں، وہ بھی اس حد تک جب تک عورت حاملہ نہ ہو، کیونکہ حاملہ ہونے کے بعد عورت کے پستانوں میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو مرد کے حلق میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ چومنے کا عمل اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دخول کے وقت بیوی کو درد کا احساس نہ ہو، کیونکہ اگر سیدھا دخول کر دیا جائے تو بیوی کو صرف درد کا احساس ہوگا۔ اس کے بعد دونوں اپنی مخصوص جگہوں سے کپڑا ہٹا دیں، پھر اپنا عضو دخول کریں۔ اس سے بیوی کو درد تو ہوگا مگر درد میٹھا میٹھا ہوگا، مگر یہ درد بھی جاتا رہے گا۔ پھر آپ جتنی مرتبہ بھی ہم بستری کریں گے
درد نہیں ہوگا بلکہ مزہ آئے گا۔ اندر داخل کرنے سے پہلے اپنے نفس پر تیل یا لوشن کا استعمال لازمی کریں۔ بغیر تیل یا لوشن کے دخول بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ تو ناظرین، کسی کی بیٹی کی زندگی اور کسی کی بہن کی زندگی اپنی اس جہالت کی وجہ سے برباد مت کریں۔ اور آخری گزارش ہے نوجوان لڑکوں سے کہ شادی کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھیں یا اس کا علم حاصل کریں، اور کبھی بھی کسی عورت کی دو چیزیں مت پکڑنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، نکاح سے پہلے جسم، نمبر 2، نکاح کے بعد ماضی، کیونکہ یہ دو کام ایسے کام ہیں کہ جن سے بہت سے گھر تباہ۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔